السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک معمول کا دن تھا جب میں درگاہ کے صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی۔ میری عادت تھی کہ فجر کے بعد درگاہ کی صفائی کرتی اور ایک ایک کونا چمکا دیا کرتی اور پھر ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے تلاوت کرتی۔ یہ درگاہ دراصل میری ماں نے بچپن میں میرے حوالے کی تھی اور یوں یہ جگہ میری زندگی کا حقیقی مرکز بن گئی، مگر اس دن فضا میں تو کچھ اور ہی تھا، کچھ ایسا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ میری آنکھوں نے ایک منظر کو قید کر لیا جو آج تک میں نے نہیں دیکھا تھا۔ میرے سامنے ایک سیاہ دبلی پتلی کالی بٹلی بیٹھی تھی جو نہ صرف مجھے دیکھ رہی تھی بلکہ جیسے میرے دل کی گہرائیوں تک جھانک رہی ہو۔ اس کی آنکھیں سرخ نہیں بلکہ انگارہ تھی، جیسے ان میں کسی اور جہان کی آگ ہو۔ میرا ہاتھ لرزنے لگا، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ آج سے پہلے درگاہ پر ایسی بلی میں نے نہیں دیکھی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جوں ہی میں اس کی طرف بڑھی وہ اچانک غائب ہو گئی، جیسے کبھی موجود ہی نہ ہو، مگر فضا میں اس کی موجودگی کی بدبو ابھی بھی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے چادر کو اپنے گرد لپیٹا اور جلدی سے صفائی پوری کر کے رات کو جب میں سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جب لیٹی نیند فوراً آ گئی، مگر وہ نیند سکون کی نہیں تھی۔ میں نے خواب دیکھا جس میں ایک دروازہ تھا، ایک اور دنیا کا سنسان میدان دکھائی دیا۔ باہر ہر طرف دھند کا راج تھا، میں اکیلی کھڑی تھی۔ تبھی ایک روبدار آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں نے کنیز فاطمہ، تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ میں گونجی۔ میں حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگی مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ میرا دل دھڑکنے لگا۔ کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ اس بار آواز شدت سے آئی، میرے ہونٹ کانپنے لگے۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی کہ اچانک ایک سرد جھونکا آیا، میرا جسم جیسے پتھر ہو گیا۔ میری زبان پر میرا اختیار نہیں رہا، میرے ہونٹوں سے نکلا قبول ہے، اور ٹھیک اسی لمحے لال رنگ کی روشنی آسمان سے اتری، میرے چاروں طرف ایک دائرہ بنا اور پھر سب کچھ سیاہ ہو گیا۔ جب میری آنکھ کھلی فجر کی اذان ہو رہی تھی، میرا پورا جسم پسینے سے تر بتر تھا۔ میں نے اپنا چہرہ دھویا مگر جو ہی ہاتھ دھونے کے بعد دیکھا، میری ہتھیلی پر کچھ عجیب و غریب سے الفاظ پتہ نہیں کہاں سے لکھے ہوئے تھے۔ میں چونک گئی۔ میں نے فوراً اپنی شاہ جنات کی منقوہہ تھی، میں نے اپنی ہتھیلی کو رگڑنا شروع کیا، صابن لگایا، 2-3 دفعہ پانی بھی بہایا، یہاں تک کہ ناخنوں سے رگڑا، مگر وہ الفاظ جیسے ثبت ہو گئے تھے، مٹنے کا نام نہ لے رہے تھے۔ میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں درگاہ کے صحن میں آئی، ہر طرف خاموشی تھی، مگر ہر دیوار سے جیسے وہ آواز گونج رہی تھی، اب تم میری ہو کنیز فاطمہ، تم شاہ جنات کی ہو۔ صبح جب میں نے دوبارہ ہتھیلی پر نظر ڈالی تو وہ الفاظ ابھی بھی اسی طرح موجود تھے جس میں لکھا تھا شاہ جنات کی منقوہہ، جیسے خون کی روشنائی سے کنندہ کیے گئے ہوں۔ خیر، میں نے چادر اوڑھی اور حجرے سے باہر نکلی۔ پرندے صبح صبح چہچہا رہے تھے، سورج کی کرنیں زمین پر آ رہی تھیں، مگر میرے دل پر گہرا اندھیرا چھایا تھا۔ میں وہی فاطمہ تھی جو سالوں سے یہیں پر تھی، لوگوں کے لیے بے ضرر، چپ چاپ، خاموش، فرمانبردار، مگر اب جیسے کوئی پردہ ہٹ گیا تھا۔ میری ماں نے ارد گرد کی دنیا نئی شکل میں ابھرنے لگی تھی۔ میری اماں نے مجھے اس درگاہ پر لا کر چھوڑا، تب میری عمر 10 سال تھی۔ اس وقت تو مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، بس وہ یہی کہتی تھی کہ بیٹا تم یہاں محفوظ رہو گی اور یہیں پر تمہارا نصیب جاگے گا۔ تب تو میں تھی معصوم بچی، میں نے اماں کی باتوں کو بھلا گہرائی سے کب جانا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اسے کبھی مستقل طور پر نہ دیکھا۔ وہ کبھی کبھار آتی، کچھ کھانے پینے کا سامان دے جاتی، میرے ماتھے کا بوسہ لیتی اور چپ چاپ نکل جاتی۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے بچپن کی ہنسی، تنہائی، خوف، خواب، بچپنا سب کچھ پروان چڑھا۔ یہاں کے حجرے، دیواریں، چراغ اور دعائیں میرا ساتھی تھیں۔ اب مجھے اس خاموشی میں کچھ اور چھپا محسوس ہوتا، مجھے لگتا تھا جیسے یہاں کا ہر در و دیوار میری حقیقت سے واقف ہے۔ اب مجھے وہ رات یاد آنے لگی جب اماں مجھے درگاہ پر چھوڑنے آئیں۔ اس رات وہ غیر معمولی طور پر چپ تھیں، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، فاطمہ یاد رکھنا، تم صرف میری نہیں، تمہارا نصیب کسی اور کے ساتھ جڑا ہے اور وہ وقت اب دور نہیں۔ تب میں نے اماں کی بات کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، مگر آج وہ الفاظ میرے دماغ میں گونج رہے تھے۔ کیا اماں کو پہلے ہی سب معلوم تھا؟
کہ اماں نے جان بوجھ کر مجھے درگاہ پر اس لیے چھوڑا کہ یہاں کوئی اور میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں درگاہ کے پچھلے صحن میں گئی جہاں کبھی پیر بابا کی بیوی رہا کرتی تھی۔ ان کے گزر جانے کے بعد یہ حجرہ میرے لیے مختص کر دیا گیا۔ وہ ایک نرم دل کی بزرگ خاتون تھی، ہمیشہ مجھے میٹھی زبان سے بیٹی کہہ کر بلاتی۔ ان کی دعاؤں میں عجیب تاثیر تھی، مگر ان کے جانے کے بعد وہ کمرہ خاموش ہو گیا۔ اب مجھے اس خاموشی میں کشش محسوس ہونے لگی۔ میں وہاں جا کر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ آخر میری اماں نے مجھے یہاں کیوں چھوڑا اور وہ کہاں چلی گئی؟ اماں نے مجھے میرے باپ کے بارے میں کبھی کچھ کیوں نہیں بتایا؟ پھر مجھے پہلی بار یہ خیال آیا کہ شاید میری اماں نے مجھے جنات کے حوالے کیا تھا۔ شاید میں بچپن سے جنات کی امانت تھی اور اب جب میں بالغ ہو گئی تھی وہ لینے آ گئے تھے۔ میرے دل میں انجانا خوف بیدار ہو رہا تھا اور ایک پراسرار آواز جو میری روح سے سرگوشی کر رہی تھی، کنیز فاطمہ، تمہارا وقت شروع ہو چکا ہے۔ پچھلی رات کی بے چینی ابھی بھی قائم تھی، سب کچھ میرے ذہن میں طوفان کی طرح چل رہا تھا۔ میں حجرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میرے ہاتھ پر وہ الفاظ جنہیں مٹانے کی کئی بار کوشش کر لی تھی، صابن، پانی، حتیٰ کہ نمک اور لیموں تک رگڑ ڈالا، مگر وہ الفاظ جیسے میری جلد کا حصہ بن گئے تھے۔ انہی سوچوں میں ڈوبی تھی کہ دوپہر کا وقت آ گیا، سورج سوا نیزے پر تھا، درگاہ کی فضا بوجھل محسوس ہو رہی تھی۔ گرمی کی شدت اور تپش سے نڈھال ہو کر میں حجرے میں جا کر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر کے لیے میری آنکھ لگ گئی، مگر وہ نیند بھی سکون کی نہ تھی۔ جب آنکھ کھلی تو میں نے دائیں ہاتھ کی انگلی میں بھاری سیاہ رنگ کی انگوٹھی دیکھی، جو کہ میری نہیں تھی، نہ میں نے کبھی پہنی تھی، مگر یوں لگا جیسے صدیوں سے میرا ہی حصہ ہے۔ انگوٹھی کی سطح پر پراسرار سے نقش و نگار تھے، جیسے کوئی قدیم جناتی زبان نقش ہو۔ جو ہی میں نے اسے چھونے کی کوشش کی، میرے پورے جسم میں جھرجھری دوڑ گئی اور انگوٹھی سے عجیب سرسراہٹیں نکلتی محسوس ہوئیں، جیسے کوئی بہت قریب آ کر آہستگی سے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ چکرا دینے والے تھے۔ تبھی دھند چھا گئی اور کانوں میں سرگوشیاں تیزی پکڑنے لگیں۔ تم اب سننے والوں میں سے نہیں، تم اب وہ ہو جسے ہم صرف سناتے ہیں۔ یہ سرگوشی گونجی اور میں کانپ گئی۔ میں نے درگاہ کے باہر نکل کر لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ ان کی آوازیں مجھ تک نہیں آ رہی تھیں، جیسے ان کی باتیں میرے کانوں سے ٹکرا کر واپس جا رہی ہوں۔ اب صرف لگتا تھا یہی باقی رہ گیا تھا۔ سرگوشیوں کی دنیا میں درگاہ کے در و دیوار سے ٹکراتی چیختی رہی، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تبھی سنائی دیا، تم ہماری ہو، تمہاری اماں نے تمہیں ہمارے نام کیا تھا، اب تم واپس نہیں جا سکتی، تمہارا جسم، تمہاری روح سب ہمارے ہو چکے ہیں۔ میں پاگلوں کی طرح حجرے میں دوڑی، انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، مگر وہ تو جیسے میری انگلی کا حصہ بن چکی تھی۔ مستقل طور پر میں جتنا زور لگاتی اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا، جیسے کھال کے اندر دھنس گئی تھی۔ میرے آس پاس کی دنیا سکڑنے لگی، درگاہ کے در و دیوار بدلتے محسوس ہو رہے تھے۔ روشن دانوں سے آنے والی روشنی اب سفید نہیں بلکہ سیاہ ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی مجھے اس دنیا سے کھینچ کر کسی اور جگہ لے کر جا رہا ہے، کوئی ایسا مقام جو یہاں سے مختلف ہے۔ اور پھر ٹھیک اسی رات میرے حجرے کے کونے میں پہلی بار وہ سایہ واضح نظر آیا، لمبا، دھندلا، مگر واضح طور پر انسانی شکل میں۔ اس کی آنکھیں لال تھیں، ہونٹ ہل رہے تھے، آواز صرف میرے دل میں گونجی، کنیز فاطمہ، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تم اب ہماری ہو۔ اس رات جب میں نے سائے کو دیکھا تو میرے وجود پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ سایہ ہرگز عام نہیں تھا، اس کی موجودگی نے مجھ پر خوف طاری کر دیا۔ میں تو کئی لمحے پتھر بنی بیٹھی رہی۔ اس کی سرگوشی جو میرے دل میں گونجی تھی، کنیز فاطمہ، اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور بستر پر لیٹ گئی۔ نیند تو لگتا تھا سزا بن چکی ہے، مگر جسم کی تھکن نے مجھے مجبور کیا کہ آنکھ لگ ہی گئی۔ مگر جو ہی آنکھیں بند ہوئیں، وہی خواب کی دنیا میرے سامنے کھل گئی، مگر اس بار منظر مختلف تھا۔ میں خود کو ایک نیم تاریک کمرے میں کھڑا محسوس کر رہی تھی۔ دیواریں سیاہ تھیں، چھت پر لٹکتے چراغ بجھتے بجھتے روشن ہو رہے تھے۔ اچانک ایک نرم مگر اجنبی آواز نے مجھے چونکا دیا، فاطمہ، اب وقت آ گیا ہے، اب تم خالی نہیں ہو، تم ایک ماں ہو۔ میں نے گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔
پھر وہی آواز اس بار میرے قریب سے آئی، میری اولاد آنے والی ہے، تم اب صرف انسان نہیں رہی، تم شاہ جنات کی نسل کو پیدا کرو گی۔ میری آنکھ کھل گئی، میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا، اور میں نے پہلی بار اپنے پیٹ میں ہلکی حرکت محسوس کی۔ پہلے تو میں نے وہم جانا کہ شاید نیند کا اثر ہے، مگر جب حرکت دوبارہ شدت سے ہوئی تو میرا پورا جسم سن پڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے خود سے پوچھا۔ یہ ممکن نہیں۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی بڑی کوشش کی، مگر جوں وقت گزرتا گیا میرے پیٹ میں وہ غیر معمولی حرکت بڑھنے لگی۔ یہ کوئی عام جسمانی تبدیلی نہیں تھی، یہ حرکت جیسے زندہ تھی، جیسے میرے اندر کوئی وجود سانس لے رہا ہو اور باقاعدہ حرکت کر رہا ہو۔ اس رات جوں ہی میں نیند میں گئی مجھے لگا جیسے کسی نے میرے پیٹ پر ہاتھ رکھا، ہلکی سی سرگوشی ہوئی بالکل میرے کان کے قریب۔ میری اولاد آ رہی ہے، یہ سن کر میری تو جیسے دھڑکن رک گئی تھی، دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور میرے سامنے کا منظر صاف تھا۔ وہی سایہ کمرے کی دیوار پر موجود تھا، اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور اس کے ہاتھ دعا کی شکل میں اٹھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے روشنی پھیلی ہوئی تھی، اور جوں ہی وہ روشنی میرے جسم سے چھوئی میرے پیٹ کی حرکت میں شدت آ گئی۔ میری آواز جیسے کسی نے قید کر لی۔ میں نے چادر کھینچ کر خود کو چھپانا چاہا، اور پھر اس رات میں نے اپنی زندگی کا وہ درد محسوس کیا جو کسی ماں کو محسوس ہوتا ہے، مگر یہ درد افسوس کسی انسانی بچے کا نہیں تھا، یہ کسی اور مخلوق کا پہلا پیغام تھا۔ صبح ہوئی تو میرا چہرہ زرد تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے جسم نے ڈھال تھا۔ میں نے پانی پینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری انگلی میں وہی انگوٹھی چمکنے لگی۔ تبھی ایک اور سرگوشی ابھری۔ یہ تو ابھی آغاز ہے کنیز فاطمہ، اب تم اس اولاد کی ماں ہو۔ صبح جب آنکھ کھلی تو جسم بخار کی حالت میں تھا، بالکل ٹوٹا ہوا نڈھال، جیسے کسی شدید بیماری سے گزر کر نکلی ہوں۔ پیٹ میں وہی ہلکی سرسراہٹ ابھی بھی باقی تھی۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، زرد پیلا چہرہ، پھیلی ہوئی آنکھیں، اور آنکھوں میں چھپا ایک ایسا خوفناک تاثر جو شاید میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ پہلے مجھے لگا یہ سب میرا وہم ہے، مگر میرا دل جانتا تھا کہ وہ تو حقیقت تھی۔ وہ سرگوشی، وہ سایہ، سب کچھ، سب حقیقت تھی۔ اسی دن درگاہ میں صفائی کے بعد میں تھکن سے چور ہو گئی۔ سورج ڈھلنے لگا تھا، صحن میں شام کی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں آہستہ قدموں سے کمرے کی طرف بڑھی جہاں میں پیر بابا کی بیوی کے ساتھ رہتی تھی، اور ان کی وفات کے بعد وہ کمرہ ویران ہو گیا تھا، مگر وہ کمرہ واحد پناہ گاہ تھی جہاں میں خود کو کچھ دیر سکون دے سکتی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک عجیب گھٹن نے مجھے جکڑ لیا۔ فرش پر نمی اور ٹھنڈک تھی، تبھی مجھے سرگوشیاں محسوس ہونے لگی۔ میں نے چادر بچھائی اور چپ چاپ لیٹ گئی۔ جسم میں ایک بار پھر وہی درد جاگنے لگا تھا، مگر اس بار درد کے ساتھ ایک اور شے تھی۔ میرے بستر کے قریب کچھ سرخ چمکتا ہوا کپڑا پڑا تھا۔ میں نے جو ہی اسے دیکھا میرا دل کانپ اٹھا۔ وہ کپڑا ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ابھی خون میں بھگویا گیا ہو۔ میں نے ڈرتے ہوئے اسے چھو کر دیکھا، وہ تو گرم تھا۔ اچانک میری کمر میں درد ہونے لگی اور جسم سن ہونے لگا، سانس لینا مشکل، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے آئینہ دیکھا اور میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ آئینے میں میں ہی تھی، مگر وہ میں نہیں تھی۔ میری آنکھیں لال تھیں جیسے کسی نے ان میں دہکتا ہوا انگارہ رکھ دیا ہو۔ میرے چہرے پر کسی اور کی ہنسی تھی، اور پھر آئینے کے پیچھے ایک سایہ ابھرا، وہی جسے میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس بار میں ہلی نہیں، نہ چیخی، صرف کپ کپاتی رہی۔ پھر اچانک وہ سایہ میرے ساتھ مل کر ہنسنے لگا، بالکل اسی مسکراہٹ کے ساتھ جو میرے چہرے پر تھی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے آنکھیں بند کی اور جتنی آیات یاد تھیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کی۔ سایہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میرے کان کے قریب آ کر اس نے کہا، تمہاری روح اب ہمارے قبضے میں ہے فاطمہ، تم اب اپنے آپ کی نہیں رہی۔ میں بے ہوش نہیں ہوئی، بلکہ میں ہوش میں تھی، اور سب سے زیادہ ہولناک بات تھی اس رات مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ واقعی میں تو کچھ اور بن چکی ہوں۔ آئینے میں اپنے پیچھے کھڑے اس سائے کو دیکھنے کے بعد میری روح جیسے قید ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو چادر میں لپیٹ کر کمرے کے کونے میں چھپا لیا،
نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ رات جاگتے ہوئے کٹ گئی اور پھر اس سائے کی سرگوشی ہی میرے کانوں میں گونجتی رہی کہ تم اب اپنے آپ کی نہیں رہی، تم ہماری ہو۔ فجر کی آواز، اذان کی آواز صحن سے بلند ہوئی، مگر اس آواز میں وہ نورانی کیفیت محسوس نہ ہو رہی تھی جو روزانہ مجھے محسوس ہوتی تھی۔ مجھے لگا جیسے میں اس دنیا سے کٹ چکی ہوں جہاں انسان رب سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ میری دنیا اب وہ تھی جہاں سرگوشیاں بولتی تھی اور سائے مسکراتے تھے۔ میرے جسم میں تھکن انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ 2 دن سے جو میری کیفیت تھی وہ محض ابتدا تھی۔ اب تو جیسے جسم ٹوٹنے لگا تھا، ہڈیوں میں درد سرایت کر گئی تھی، ایسا درد جو کسی بیماری یا بخار کا نہیں تھا، جوڑ جوڑ میں جیسے آگ اور تکلیف بھری ہوئی تھی۔ ایسا لگتا جیسے میرے جسم کو اندر سے کوئی تراش خراش رہا ہے۔ میں کچھ کھا بھی نہ پا رہی تھی۔ درگاہ کے لوگ جو کبھی میرے لیے کھانے کا برتن چھوڑ جاتے اب مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ وہ سرگوشیاں جو صرف میرے کانوں تک پہنچتی تھیں اب درگاہ کے دوسرے لوگ بھی محسوس کرنے لگے تھے۔ ایک بڑھیا نے میرے قریب آ کر کہا کہ بیٹی تمہارے ارد گرد کوئی ہے جو ہم میں سے نہیں۔ میں نے نظریں جھکا لی، جواب میں صرف آنکھوں میں نمی تھی۔ مجھے خود نہیں پتا تھا میرے ارد گرد کون ہے اور اب میں کیا ہوں۔ اسی دوپہر جب میں ہمت کر کے حجرے میں گئی تو وہی سرخ خون والا کپڑا میرے پاس پڑا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے اسے چھوا تو جیسے میرا بدن کانپ اٹھا۔ اچانک میرے پیٹ میں جھٹکا لگا جیسے اندر سے کسی نے لات ماری ہے۔ میں فرش پر گر گئی، سانس لینا مشکل ہو گیا، میرے ہونٹوں سے کراہ نکلی اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ کچھ لمحے بعد مجھے کسی نومولود کے رونے کی آواز سنائی دی، بالکل صاف جیسے کوئی میرے پہلو میں ہے۔ میں نے جب اٹھ کر دیکھا کمرے میں کوئی نہ تھا، مگر رونے کی آواز بدستور جاری تھی۔ پھر اچانک میرے دائیں کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی، ایک نرم مگر برف کی طرح ٹھنڈی آواز کہ اب تم جنات کی ماں ہو، تمہارا پہلا بیٹا جنم لے چکا ہے۔ یہ سن کر میری تو خوف کے مارے آنکھیں پھیل گئیں، سانس سے اٹک گئیں۔ میں نے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھے۔ کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ کیا میرا جسم واقعی کسی غیر انسانی مخلوق کا مسکن بن چکا ہے؟ میں ہمت کر کے اپنے پاؤں پر کھڑی ہوئی۔ میری ہڈیوں میں وہی سنسناہٹ اور جسم میں وہی بے چینی تھی۔ واقعی میں جنم دے چکی تھی کسی ایسے بچے کو جو دنیا کے کسی ہسپتال، کسی گود اور جھولے میں نہیں پل رہا تھا بلکہ کسی اور دنیا کا تھا۔ اس رات میں نے فیصلہ کیا میں یہ جگہ چھوڑ کر چلی جاؤں گی، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ان سے بھاگنا ممکن نہیں، کیونکہ ایک بار جنات کی ماں بننے کے بعد واپسی کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اور نہیں۔ وہ سرگوشیاں، وہ مسکراہٹیں اور رونے کی آواز میری برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ میں درگاہ سے بھاگنا چاہتی تھی اسی رات جب وہاں خاموشی تھی، چراغ بجھا دیے گئے تھے۔ میں نے اپنی پرانی چادر اوڑھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی، ایک آخری نظر صحن پر ڈالی جہاں برسوں سے میری دعائیں، میری یادیں اور میرے دن رات گزرے تھے، اور اب شاید میری اولاد بھی۔ دل میں ایک درد اٹھا جیسے اپنا کوئی ٹکڑا چھوڑ کر جا رہی ہوں، مگر عقل کہتی تھی کہ بھاگ جاؤ فاطمہ، ورنہ یہ درد تمہیں کھا جائے گا۔ اور پھر درگاہ سے قدم باہر نکالتے ہی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا میرے چہرے سے ٹکرایا۔ رات کی خاموشی میں وہ جھونکا بھی جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر میں کچھ بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں تیزی سے جنگل کی طرف بڑھنے لگی جو درگاہ کے پیچھے ہی تھا۔ یہ جنگل ہمیشہ سے میرے لیے پرسکون مقام تھا، مگر اس رات وہ پرسکون مقام بھی میرے لیے خوف کی اماجگاہ بن گیا تھا۔ درختوں کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں، مگر وہ آوازیں ہواؤں کی نہیں تھیں، وہ بول رہی تھیں۔ جی ہاں، بول رہی تھیں، تو بھاگنا چاہتی ہے، ہمیں چھوڑنا چاہتی ہے، کہاں جائے گی اب تو ہماری ہے کنیز فاطمہ۔ میرے قدموں کی رفتار تیز ہو گئی، میں بھاگی، جھاڑیوں کو ہٹاتی، کانٹوں سے زخمی ہوتی ایک ہی سمت میں دوڑنے لگی، مگر ہر شاخ، ہر پتا مجھے روکنے کی کوشش میں تھا۔ پھر ایک لمحہ آیا جب میرے قدم رک گئے۔ سامنے بلند و بالا پیڑ تھا جس کی جڑوں سے خون جیسا گاڑھا پانی بہتا تھا۔ اس کے تنے پر کسی نے میرے ہاتھ کی طرح الفاظ کنندہ کیے، شاہ جنات کی منکوحہ۔ میرا تو دماغ سن ہونے لگا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے جانے دو خدارا، میں صرف ایک عام انسان ہوں۔ تبھی فضا میں کسی نومولود کی چیخ گونجی،
قریب سے میں نے سنا مگر آوازیں بڑھنے لگی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کرنے کی کوشش کی، پھر کسی نے میرے کان میں کہا کہ اگر تو بھاگی تو تیرے بچے رل جائیں گے، اب تجھے ان کی ماں بننا ہے۔ میں نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر زمین پر ہاتھ مارے جیسے کوئی قیدی فرار میں ناکام ہو کر فریاد کر رہا ہو۔ میرے چہرے پر میرے بالوں کو درختوں کی شاخیں چھونے لگیں اور میں لرزتے قدموں سے واپس درگاہ کو پلٹنے لگی۔ ہر قدم بھاری، ہر سانس بوجھل تھا۔ جب میں وہاں پہنچی بادل گرجنے لگے تھے، جیسے بادل بھی جان گئے تھے کہ میں ہار چکی ہوں۔ درگاہ کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی صحن کے چراغ بھی اپنے آپ جل اٹھے اور وہی سایہ دروازے پر کھڑا مسکرا رہا تھا۔ میں اس سائے کی قیدی، اپنے ہی جسم کی باسی اور ایک ایسی ماں جس کی گود میں بچے نہیں بلکہ جنات کی اولاد تھے، دل میں نہ ختم ہونے والا خوف لے کر اندر آ گئی۔ میں خود سے لڑ رہی تھی، اس فیصلے سے جس نے میری زندگی بدل گئی اور اس دنیا سے جس نے مجھے قید کر لیا تھا۔ اور پھر اگلے دن درگاہ کے پیچھے کچھ مزدور کھدائی کر رہے تھے۔ پرانی قبریں تھیں جنہیں برابر کر کے جگہ کو صاف کرنا تھا۔ میں ایک طرف بیٹھی سارا منظر خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی مگر میرا دل عجیب سی گھبراہٹ میں مبتلا تھا، جیسے کچھ بہت خوفناک ہونے والا ہے۔ اچانک ایک مزدور کا بیلچہ کسی سخت چیز سے ٹکرایا، سب لوگ رک گئے۔ مٹی کو تھوڑا اور ہٹایا تو ایک انسانی ہڈی نظر آئی، بالکل سیدھی جیسے اسے ابھی ابھی دفنایا گیا ہو۔ میں نے جو ہی وہ ہڈی دیکھی میرے قدموں میں آ گری، زمین تو جیسے کانپ اٹھی اور وہ ہڈی دیکھتے ہی دیکھتے انسانی شکل اختیار کرنے لگی۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آنے لگا تھا۔ میرے سامنے ایک نوجوان، لمبا چوڑا سرخ لباس پہنے، انتہائی خوبصورت جو کھڑا تھا۔ آنکھیں اس کی ہرے رنگ کی تھی جن میں چمک تھی اور وہ کسی اور جہان کا لگتا تھا۔ مسکرا کر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں فاطمہ، کیوں ڈر رہی ہو مجھ سے؟ میں پیچھے ہٹی، آواز کپ کپ آئی تھی، نہیں، تم تو قبر سے نکلے ہو، تم ہو کون؟ وہ آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، میں شاہ جنات ہوں، تمہارا نکاح مجھ سے سالوں پہلے طے پا چکا تھا۔ میں تو کانپ اٹھی، میرے قدم لڑکھڑانے لگے۔ میری اماں، میں نے صرف یہی کہہ سکی تھی۔ وہ سر جھکا کر کچھ لمحے چپ رہا اور بولا، ہاں، تمہاری اماں نے تو منت مانگی تھی، وہ برسوں سے اولاد کے لیے تڑپ رہی تھی۔ جب وہ پریشان ہو کر تھک کر درگاہ پر آئیں تو اس نے کہا کہ اگر بیٹی ہوئی تو جنات کے نام کروں گی۔ یہ سن کر میرا جسم سن ہو گیا، میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی لیے تو تمہاری اماں نے تمہیں درگاہ پر چھوڑا تھا اور یوں ہی تم 18 سال کی ہوئی میں نے تم سے نکاح کیا، خواب میں، کیونکہ ہم جنات صرف رضا سے تعلق جوڑتے ہیں اور تمہاری رضا اس رات میں نے لے لی تھی۔ میری آنکھیں بے اختیار چھلک پڑیں۔ وہ چپ چاپ مجھے دیکھتا رہا۔ میں بے اولاد تھا فاطمہ، اور ہماری نسل آگے بڑھانے کے لیے ہمیں کسی انسانی بدن کی ضرورت تھی۔ تم میری امانت تھی، اب تم وہ سب کچھ ہو جو میری سلطنت کو وارث دے سکتا ہے۔ میرے دماغ میں جیسے دھماکہ ہوا، وہ بچہ، وہ رونے کی آوازیں، وہ تکلیف، اب ساری گرہیں کھلنے لگی تھیں۔ وہ میرے قریب آیا، میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم میری ہو چکی ہو فاطمہ، یہ تو صرف شروعات ہے۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میرا دل سب کچھ، میری روح، جسم سب قید ہے اور میں صرف ایک عورت نہیں، جنات کی سلطنت کی ماں بننے جا رہی ہوں۔ مگر دل میں یہی سوال تھا، کیا میری ماں نے مجھے اسی قسمت کے لیے پیدا کیا تھا؟ وہ میرے سامنے چپ چاپ کھڑا تھا، اس کی آنکھوں میں نہ کوئی ملال تھا نہ پچھتاوا۔ کچھ لمحے گزرے، وہ قریب آیا اور زمین پر بیٹھ گیا جیسے کوئی مہربان شوہر ہو۔ فاطمہ، اس نے میرا نام یوں پکارا کہ میں تو کانپ اٹھی۔ میں تمہیں کسی زبردستی سے نہیں لایا، تم تو خود جنات کی امانت تھی۔ تمہاری رگوں میں جو لہو دوڑ رہا ہے جسے صدیوں پہلے طے کر دیا گیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں، میری زبان پر جیسے قفل پڑا تھا۔ شاہ جنات کی آواز دوبارہ گونجی، اس بار پہلے سے زیادہ نرم، زیادہ پراسرار، تم جانتی ہو، اب تک تم میرے 12 بچوں کو پیدا کر چکی ہو، وہ سب تمہارے بدن سے اور تم سے جڑے ہیں۔ تم صرف ماں نہیں، تم نے انہیں پیدا کیا ہے۔ میں نے؟ مگر کب؟ کیسے؟ میں نے تو کسی کو دیکھا نہیں۔ وہ مسکرا دیا، ہر 3 دن کے بعد جو تمہارے جسم پر تکلیف کی لہر اٹھتی ہے، جو تمہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں لے جاتی ہے، وہ کوئی بیماری نہیں، وہ جنم کا عمل ہے۔ ہمارا جنم کا عمل انسانی اصولوں سے قطعی مختلف ہے۔ بچے پیدا ہو چکے ہیں اور باقی ابھی تمہارے جسم میں پروان چڑھ رہے ہیں۔
یہ تم سب کیسے کہہ سکتے ہو؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل میں بغاوت مگر زبان پر کمزوری۔ رکو فاطمہ، اس نے میرا ہاتھ تھاما۔ تم میرے بچوں کی ماں ہو، میں تو تمہیں دل سے اپنی ملکہ مانتا ہوں اور میری دنیا میں تم سب سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت ٹھنڈی اور نرم تھی، جیسے چاندنی رات میں بہتا پانی۔ پھر اس نے میری طرف جھک کر سرگوشی کی کہ تمہارے جسم میں اور بھی بچے پیدا ہوں گے، ان میں وہ وارث ہوگا جس کی پیش گوئی صدیوں پہلے کر دی گئی تھی۔ تم اس کی ماں کی کوکھ ہو جو جنات کی دنیا کا توازن بدل دے گی۔ یہ الفاظ سن کر میری ہمت ٹوٹ گئی، مجھے لگا بس زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شاہ جنات اٹھا، اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اچانک کمرے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اب تم آرام کرو فاطمہ، میں پھر سے آؤں گا۔ میرے باقی کے وارث تمہارے کوکھ میں پرورش پا رہے ہیں۔ اور وہ ایک لمحے میں غائب ہو گیا، جیسے کبھی آیا ہی نہ تھا، اور میں اکیلی رہ گئی، نہ مکمل انسان، نہ مکمل ماں، بس ایک ایسی کنیز جو اب جنات کی نسل کو جنم دے رہی تھی اور شاید ہمیشہ دیتی رہے گی۔ وہ رات باقی راتوں جیسی نہ تھی۔ یہ اس مہینے کی آخری جمعرات تھی، درگاہ کا صحن نیم روشن تھا، فضا میں بوجھل خاموشی طاری تھی۔ میں کمرے کے کونے میں سمٹی بیٹھی تھی، دل میں خلا تھا، ایسا خلا جسے نہ تو آنسو بھر سکتے تھے نہ چیخیں۔ شاہ جنات نے کہا تھا کہ 12 بچے ہو چکے ہیں اور ابھی مزید باقی ہیں، مگر مجھے تو اب اپنی سانسیں بھی بوجھ لگنے لگی تھیں۔ اچانک بادل گرجنے لگے، درگاہ کے صحن میں کالی گھٹائیں چھا گئیں، چراغ بجھنے لگے جیسے کسی نے انہیں ایک ساتھ پھونک مار کر بجھا دیا ہو۔ اور پھر وہ آیا، شاہ جنات۔ وہ آسمان سے نہیں، زمین سے نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں پہلی بار نمی سے بھری ہوئی تھیں، اس کی آواز میں کوئی درد تھا۔ فاطمہ، تم نے وہ کر دکھایا جو کسی انسان نے کبھی نہیں کیا۔ تم نے میرے لیے 22 وارث پیدا کیے، 22 روشنی کے چراغ، 22 وہ سائے جو ہماری نسل کو طاقت دیں گے، ہمیں مضبوط بنائیں گے۔ میری پلکیں بھاری تھیں۔ اب تم میرا فخر ہو فاطمہ، اب تم اس مقام پر پہنچ چکی ہو جہاں تم میری دنیا میں آ سکتی ہو مکمل طور پر۔ وہاں وقت کا کوئی حساب نہیں، درد کا کوئی نشان نہیں، صرف آرام، اختیار اور تمہارے بچے ہوں گے۔ میں کانپ گئی، بچوں کا نام آیا تو دل دھڑک اٹھا۔ میرے بچے کہاں ہیں؟ اس نے اپنا ہاتھ بلند کیا اور لمحے بھر میں صحن کا منظر بدل گیا۔ میرے سامنے اب کوئی اور دنیا تھی، روشن نیلی دھند میں لپٹی، جہاں درختوں کے نیچے ہری بھری سی زمین پر 22 ننھے منھے خوبصورت بچے کھیل رہے تھے اور سارے ہم عمر تھے۔ ان کی آنکھیں ایسے تھیں جیسے خوابوں سے بھری ہوئی۔ وہ سب میری طرف دوڑے اور مجھ سے لپٹ گئے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی باہیں میرے جسم سے لپٹی ہوئی تھیں، اور پھر وہ میرے دل کو ایسا سکون دینے لگے جو سالوں سے غائب تھا۔ میرے اندر عجیب سی روشنی اترنے لگی، مگر اس لمحے شاہ جنات نے کہا، اب تم فیصلہ کرو فاطمہ، تم ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں چلو گی یا یہی رہو گی جہاں تمہیں لوگ پاگل، دیوانی اور اسیب زدہ سمجھتے ہیں۔ میں ایک پل کے لیے خاموش رہی۔ بادلوں کی گرج تھم گئی، بچوں کی ہنسی ساکت ہو گئی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال آیا کہ یہ میرے بچے ہیں، اگر میں ان کی نہ ہوئی تو ان کا کون ہوگا؟ مگر میں نے دھیرے سے سر اٹھا کر کہا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، میں اپنی جگہ پر رہ کر بھی ان کی ماں ہی رہوں گی۔ میں وہی فاطمہ ہوں جسے تم نے چنا تھا اور میں اب زندگی ان کے لیے وقف کرتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، تم نے صحیح چنا ملکہ، تم جنات کی ماں ہو اور رہو گی۔ اور وہ غائب ہو گیا۔ مگر میرے بچے، میرے 22 وارث ابھی بھی مجھ سے ملنے آتے ہیں۔ شاہ جنات کے جانے کے بعد درگاہ کا صحن ویسا ہی تھا، خاموش، سنسان، نور سے خالی، مگر میرے اندر کچھ بدل چکا تھا۔ کنیز فاطمہ وہی تھی، مگر اب صرف درگاہ کی خدمت گزار نہیں تھی، بلکہ 22 بچوں کی ماں بھی تھی، جو ابھی بھی وقتاً فوقتاً مجھے ملنے آتے تھے، کبھی خواب میں، کبھی سرگوشیوں میں۔ میں در حقیقت اب دونوں جہانوں کے بیچ پھنسی ہوئی تھی۔ دنیا مجھے دیکھ کر ہنستی، درگاہ کے عقیدت مند اب مجھ سے دور رہتے، کچھ آہستہ آواز میں کہتے، یہ وہی ہے نا جس پر اسیب ہے، دیکھو بیچاری بدقسمت، کبھی درگاہ کی بیٹی کہلاتی تھی اور اب دیکھو بیچاری پاگل ہو گئی۔ میری چپ اور مسکراہٹیں ان کے لیے دیوانگی تھی، مگر میں جانتی تھی
میں کون ہوں۔ پھر ایک روز ایک عورت جو برسوں پہلے میرے ساتھ درگاہ میں کام کرتی تھی میرے پاس آئی اور بولی، فاطمہ تمہارے چہرے پر کچھ اور چمک رہا ہے، تم لوگوں سے بات نہیں کرتی، کبھی اکیلی ہنستی ہو، کبھی رات کو درگاہ کے صحن میں بچوں کے نام پکارتی ہو، کیا ہے جو صرف تم دیکھ سکتی ہو؟ وہ حقیقت ہے۔ پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی اور چلی گئی۔ مجھے فرق نہیں پڑتا تھا، انسانی دنیا کی نظر میں اب میں واقعی پاگل تھی، مگر اس دنیا میں تو میں ملکہ تھی، اور میرے بچے جو مختلف طاقتوں اور قوتوں کے حامل تھے، میری دعاؤں، میرے جسم اور صبر کا نتیجہ تھے۔ وہ مجھے ماں کہتے اور یہی لفظ میرے لیے سب کچھ تھا۔ میں نے درگاہ چھوڑنے کا سوچا نہیں، یہی وہ جگہ تھی جہاں سب کچھ شروع ہوا اور اب یہیں سب مکمل ہونا تھا۔ بدقسمتی سے دنیا مجھے پاگل کہتی رہی، میرے دن رات اب اس دنیا سے جڑ چکے تھے۔ میں درگاہ میں رہتی، صحن کے چراغوں میں تیل ڈالتی اور رات کو ان لمحات کا انتظار ہوتا جب بچے مجھ سے ملنے آتے، مگر کچھ دنوں سے فضا میں کچھ اور محسوس ہونے لگا تھا۔ اب صرف میرے بچے نہیں بلکہ کچھ نئی آوازیں، کچھ بھاری سانسیں اور کچھ اجنبی سرگوشیاں بھی میرے ارد گرد منڈلانے لگی تھیں۔ ایسی آوازیں جو نہ تو میرے شوہر کی تھی نہ بچوں کی، بلکہ وہ کچھ اور تھیں، کچھ پرانی، کچھ بوسیدہ، کچھ بے چین کر دینے والی۔ پھر ایک رات میں جب اکیلی صحن میں بیٹھی تھی، بچوں کے نام دہرا رہی تھی، اچانک درگاہ کی پشت سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، چراغ کو بجھنے میں ایک لمحہ لگا اور مجھے کسی کی سانس کان کے قریب محسوس ہوئی۔ ایک کانپتی بوڑھی آواز نے کہا، تو اب ان کی ماں ہے، مگر ہماری نگہبانی کون کرے گا؟ آواز نہ جانی پہچانی تھی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، صحن خالی تھا۔ پھر پیچھے سے درگاہ کے پرانے کمرے کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی پیر بابا مرحوم اور ان کی بیوی رہا کرتے تھے۔ میرا دل دھڑکنے لگا، میں آہستہ آہستہ کمرے میں آئی۔ اندر آ کر دیکھا ہر چیز جوں کی توں موجود تھی، مگر ہوا میں ایک بوسیدہ مہک تھی، جیسے صدیوں پرانی کسی چیز کی موجودگی ہو۔ تبھی میں نے کمرے کے کونے میں سایہ دیکھا، سایہ حرکت کر رہا تھا۔ پھر ایک اور آواز آئی، اس بار گہری اور غمزدہ آواز، ہم درگاہ کے محافظ تھے، ہمارے بعد یہ در کھلا چھوڑ دیا گیا، اب جنات کے وارث یہاں بستے ہیں، مگر ہمارے حصے کا نور۔ میں سمجھ گئی کہ یہ درگاہ صرف میرے بچوں اور شاہ جنات کی پناہ گاہ نہیں، یہ تو ان پرانی روحوں کی قیام گاہ بھی تھی جنہوں نے سالوں تک اس مقام کی حفاظت کی۔ اس سے پہلے میں کچھ بولتی، وہ سایہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، مگر جاتے جاتے اس نے ایک جملہ میرے دل و دماغ میں ثبت کر دیا کہ اگر ہم بھول گئے تو درگاہ کی بنیادیں لرز جائیں گی۔ میں جاگتی رہی اور رات کو مجھے احساس ہوا کہ بچوں کی ماں ہونے کے ساتھ ساتھ اب مجھے درگاہ کی محافظ بھی بننا تھا۔ رات بھر میں کمرے کے ٹھنڈے فرش پر بیٹھی رہی، وہ پرانی روحوں کی سرگوشیاں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ ان کا کہا گیا جملہ ہرگز معمولی نہ تھا، وہ تو ایک وارننگ تھی کہ اب صرف جنات کی ماں ہونا کافی نہیں، بلکہ مجھے ایک ایسی پرانی روایت کی وارث بھی ملی تھی جو صدیوں سے قائم تھی۔ صبح کی روشنی صحن میں پھیلی تو سب کچھ پہلے جیسا دکھائی دے رہا تھا، مگر میں تو جانتی تھی کہ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا۔ اور پھر اسی روز میں نے فیصلہ کیا کہ درگاہ کے پرانے حصے کی طرف جاؤں، وہ کمرے اور حجرے جنہیں سالوں سے بند رکھا گیا ہے، جہاں کوئی نہیں جاتا۔ وہاں کچھ نہ کچھ ایسا پوشیدہ تھا جو میرے لیے جاننا ضروری تھا۔ میں درگاہ کے پچھلے حصے میں پہنچی، وہ ایک تنگ گزرگاہ سے ہو کر آتا تھا۔ وہاں کی دیواریں نمی سے اٹی ہوئی تھیں، چھت پر بے تحاشا لٹکتے ہوئے جالے تھے۔ میرے قدموں کی چاپ گونجنے لگی۔ آخر کار میں ایک بند دروازے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ دروازے پر بہت پرانی زنجیر لٹک رہی تھی اور اس پر بھی میرے ہاتھ کی ہتھیلی کی طرح الفاظ کنندہ تھے، محفوظ راز۔ میں نے زنجیر ہٹائی، دروازہ کھولا تو دھول کی موٹی تہ اڑی اور میرے چہرے سے ٹکرائی۔ اندر قدم رکھتے ہی میرے سامنے بڑا سا چوبی صندوق تھا جس پر تالا لگا تھا، مگر جوں ہی میں نے انگوٹھی پہنے ہاتھ سے اسے چھوا، تالا اپنے آپ کھل گیا۔ صندوق کھولا تو اندر قدیم کتابیں چرمی جلدوں میں لپٹی ہوئی تھیں، جن پر جناتی بولی میں کچھ لکھا تھا۔ ایک کتاب کو کھولتے ہی میرے جسم میں بجلیاں دوڑ گئیں۔ پہلے صفحے پر لکھا تھا، درگاہ النور، شاہ جنات کی سلطنت۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ کتاب
یہ درگاہ، یہ سب کچھ صدیوں پرانا تھا اور اسی دنیا کا حصہ تھا۔ درگاہ کی بنیاد ہی ایک ایسے مقام پر رکھی گئی جہاں انسان اور جنات کی دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل تھا۔ اس درگاہ کو قائم رکھنے اور پردے کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ایک انسان عورت کے سپرد کی جاتی، جو ماں بنتی، وارث پیدا کرتی اور ساتھ ہی درگاہ کی حفاظت کرتی۔ میری آنکھوں کے سامنے ایک ایک منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ میری ماں کا مجھے یہاں درگاہ میں چھوڑنا، خوابوں میں نکاح ہونا اور میرے بطن سے 22 بچوں کی پیدائش، یہ محض اتفاق نہیں تھا، یہ سب کچھ ایک قدیم منصوبے کا حصہ تھا۔ اور اب جب میں نے کتاب کھولی تھی، درگاہ کی بنیادوں کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری مکمل طور پر میرے ہی کندھوں پر آ چکی تھی۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا کہ اگر محافظ کتاب سے منہ موڑے تو دروازے کھل جائیں گے اور جو پردے کے پیچھے ہیں وہ نکل آئیں گے۔ میں نے کتاب سینے سے لگا لی۔ اب یہ صرف میری ذمہ داری نہیں، میرے بچوں کی بقا اور شاہ جنات کی سلطنت کی حفاظت اور پوری درگاہ کے وجود کا سوال تھا۔ اور مجھے معلوم نہیں کہ پردے کے پیچھے کون ہے، مگر اب وہ ہلنے لگے۔ میں نے کتاب سینے سے لگائی تو جیسے میرے اندر کوئی نئی طاقت سرایت کر گئی تھی۔ یہ درگاہ کے ماضی، حال اور مستقبل کی چابی تھی۔ اس میں درج ہر ایک جملے پر نقش میری تقدیر کا حصہ تھا، مگر اس آخری جملے نے دل میں خوف کی لہر دوڑا دی کہ اگر محافظ کتاب سے منہ موڑے گا تو دروازے کھل جائیں گے اور وہ جو پردے کے پیچھے ہیں نکل آئیں گے۔ کون تھے وہ؟ جنات سے زیادہ طاقتور یا وہ جو درگاہ کے نیچے قید تھے، جنہیں صدیوں سے اس کتاب اور درگاہ کی حفاظت روکے بیٹھی تھی؟ میں نے کتاب کو دوبارہ بند کیا اور اسی صندوق میں چھپا دیا، مگر میرے ذہن میں اب وہ دروازے تھے۔ اور اسی رات جب میں صحن میں چراغوں میں تیل ڈال رہی تھی، چراغوں کو روشن کر رہی تھی، اچانک زمین ہلکی سی لرزنے لگی۔ چراغوں کی لو ایک لمحے کو تھرکنے لگی اور فضا میں کچھ بھاری سانسیں گونجی۔ میں نے فوراً نظریں اٹھائیں۔ درگاہ کے پچھلے حصے کی دیوار پر ایک باریک دراڑ پڑ چکی تھی، وہی دراڑ جس کے پیچھے وہ پردہ تھا جو اس دنیا کو اس دنیا سے الگ کرتا تھا۔ اب میں جان گئی تھی کہ یہ پردہ کمزور ہو رہا ہے۔ تبھی زمین پر کسی نے دھیرے سے انگلی سے لکھ دیا، ہم جاگ رہے ہیں فاطمہ۔ میں پیچھے ہٹی، نظر اٹھا کر دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، مگر وہ تحریر ابھی بھی دھندلے حروف میں زمین پر نقش تھی۔ میں جان گئی کہ دروازے کھلنے کو ہیں۔ مجھے کتاب کی تعلیمات کو سمجھنا ہوگا، مجھے ان پردوں کے پیچھے کی حقیقت کو جاننا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ نکل آئیں۔ اور اگر وہ نکل آئے تو نہ درگاہ بچے گی، نہ میرے بچے، اور شاید نہ میں بچوں۔ وہ جملہ ابھی بھی زمین پر نقش تھا کہ ہم جاگ رہے ہیں فاطمہ۔ میرے پیروں کے نیچے زمین جیسے لگتا تھا ہر ذرے میں کوئی سانس لیتا محسوس ہونے لگا ہے۔ تبھی ہوائیں سرکنے لگی۔ میں فوراً حجرے میں لوٹ آئی، وہی پرانی کتاب نکالی، جلد کو کھولا اور صفحات کو پڑھنے لگی جو پچھلی بار مجھ سے نظر انداز ہو گئے تھے۔ ایک صفحہ جس کے کنارے جلے ہوئے تھے، اس پر تحریر تھا، درگاہ کے نیچے وہ موجود ہیں جنہیں روشنی سے قید کیا گیا، اور وہ جو سائے سے بھی پہلے کے ہیں، جنہیں قدیمین کہا جاتا ہے، وہ جنہیں جنات بھی اپنا آقا مانتے تھے۔ وہ نیند میں تھے، مگر نیند ابدی نہیں ہوتی۔ جب نسل وارث مکمل ہو جائے گی، وہ جاگیں گے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے ایک دم تھم گئی تھی۔ کیا وہ 22 بچے میرے جسم سے پیدا ہونے والے، وہ جناتی وارث، کیا ان کی پیدائش ہی قدیمین کی بیداری کی شرط تھی؟ کیا میں نے انجانے میں وہ دستک دی ہے جو انہیں جگا چکی ہے؟ دیواروں پر ہلکی دراڑیں اب واضح ہو گئی تھی، رات کو چراغ بجھنے لگے، صحن میں ایک نئی مہک رچ گئی تھی، سڑی ہوئی مٹی، نم دیواروں اور پرانی ہڈیوں کی بو۔ میں نے شاہ جنات کو پکارا، آنکھیں بند کر کے اس کی موجودگی کو محسوس کرنے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں آیا۔ پہلی بار وہ خاموش تھا۔ اگلی رات میں صحن میں بیٹھی تھی جب بادلوں کی گرج سنائی دی، مگر وہ عام گرج نہیں تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی زخمی مخلوق کی آہیں اس میں شامل ہیں۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، مگر وہاں سیاہی تھی۔ زمین پر نظر ڈالی تو صحن کی اینٹوں کے بیچ سے کالا دھواں نکل رہا تھا۔ اسی دھوئیں سے ایک سایہ بلند ہوا۔ وہ نہ شاہ جنات تھا، نہ کوئی عام سایہ، لمبا نوکیلے ہاتھوں والا، آنکھوں کی جگہ گہرے گڑھے اور چہرے پر صرف ایک کٹا ہوا نشان۔
جیسے صدیوں سے سویا ہو اور اب بھوکا جاگا ہے۔ میں نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ اور اس کی آواز بھی ایسے جیسے زنگ آلود ہو، جیسے پتھروں سے رگڑ کھاتی ہو۔ ہم وہ ہیں جو پہلی روشنی سے پہلے کے ہیں، ہم وہ ہیں جو جنات کے پیدا ہونے سے پہلے قید کیے گئے، اور اب تم نے ہمیں جگا دیا کنیز فاطمہ۔ میرے تو جسم کا لہو خشک ہونے لگا۔ ہم تمہارے بچوں کے منتظر ہیں، جب وہ سب ہمارے سامنے پیش ہوں گے ہم پردے کو چیر دیں گے۔ میں پیچھے ہٹی اور وہ سایہ آگے بڑھا۔ تم وہ در ہو جس سے ہم گزر کر آئیں گے۔ اسی لمحے کتاب میرے ہاتھ سے چھوٹی اور ایک ورقے پر الفاظ ابھرے کہ اگر محافظ ڈرے تو قید ٹوٹ جائے گی۔ میں نے آنکھیں بند کی، دل میں بچوں کو پکارا، مجھے بچانا، میں تمہاری ماں ہوں۔ اور دور کہیں کسی اور جہان میں 22 ننھے دل ایک ساتھ دھڑکنے لگے، مجھے بچاؤ، میں تمہاری ماں ہوں۔ یہ الفاظ میں نے بند آنکھوں کے ساتھ سچے دل سے پکارے تھے۔ نہ ہونٹ ہلے نہ زبان ہلی، مگر دل کی صدا تو برقرار تھی۔ میرے ارد گرد فضا کی لرزش بڑھنے لگی۔ وہ سیاہ سایہ جو خود کو قدیمین کہہ رہا تھا میرے قریب آنے لگا، مگر اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا وہ فضا میں تیر رہا ہو۔ اچانک فضا میں ایک دراڑ پڑی، ایسی دراڑ جو عام آنکھ کو نظر نہ آئے، مگر میرے روح نے اسے محسوس کیا تھا۔ میرے بچے آگے تھے، بچوں کی مہک تھی، ایک ایسی مہک جو صرف ماں ہی پہچان سکتی ہے، اور ایک ایک کر کے وہ 22 سائے درگاہ کے چاروں کونوں میں ابھرنے لگے۔ ان میں سے ہر ایک میرے وجود سے جڑا ہوا تھا، ہر ایک کی سانس میری سانس کے ساتھ جڑی تھی۔ بچوں نے کچھ نہ کہا، بس خاموشی سے میرے اور اس قدیم سائے کے وجود کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ تب سائے نے پہلی بار پیچھے ہٹ کر انہیں غور سے دیکھا۔ یہی ہے، اس نے کہا، یہی ہے وارث۔ میرا دل کسی انجانی خوشی سے دھڑکا۔ ہاں، یہی میرے بچے ہیں جنہیں تم نے اپنا راستہ بنانے کے لیے چنا، مگر یہ تمہاری طاقت نہیں، یہ تو میرے کوکھ کی امانت ہے۔ تبھی سب سے بڑا بیٹا جو باقیوں سے چند انچ اونچا تھا سامنے آیا، اس کے ہاتھ میں نیلا چراغ تھا۔ تو نے ہماری ماں کو در بنایا، تو نے اسے راستہ سمجھا، ہم در کو دیوار بنائیں گے اور دیوار کو قلعہ۔ اس کے الفاظ گونجے اور چراغ کی روشنی نے سائے کو پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا۔ وہ قدیم سایہ غصے سے کانپا، اس کے چہرے پر ہزاروں زبانیں ایک ساتھ چیخنے لگی۔ ہم پردے کے پیچھے رہتے رہے، اس دن کا انتظار کرتے رہے۔ تم ہمارے لیے جنے گئے ہو۔ میرا دل ٹوٹ رہا تھا، مگر میرے بچے کھڑے تھے۔ ایک اور بیٹے نے قدم آگے بڑھایا، ہاتھ بلند کیا اور بولا، ہم تمہارے غلام نہیں، ہم جنات کی نسل ہیں اور ہماری ماں ہماری ملکہ ہے۔ وہ الفاظ ملکہ میرے دل کے اندر کسی بوسیدہ دیوار کو توڑ گئے۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کتاب کو اٹھایا اور اس کے کھلے صفحے کو آسمان کی طرف اٹھایا، بلند آواز میں پڑھا، نور کی قید باقی ہے، جب تک وارث ساتھ ہوں پردہ سلامت ہے، جب تک ماں زندہ ہو۔ اسی لمحے آسمان پر ایک کڑکا ہوا، جیسے کائنات نے میری گواہی قبول کر لی، اور وہ سایہ چیخا، وہ واپس زمین میں دھنسنے لگا، جیسے اس کی شکست ہو گئی ہو، جیسے اس نیلے چراغ کی لو نے اسے جلا دیا ہو۔ مگر جاتے جاتے اس نے سرگوشی کی، پردہ تو بچ گیا، مگر ہم ختم نہیں ہوئے، تم نے صرف وقت خریدا ہے، ابھی تو جنگ باقی ہے۔ زمین ہلکی سی تھرتھرائی اور سایہ مکمل طور پر غائب ہو گیا۔ صحن میں خاموشی پھیل گئی۔ میرے بچے میرے گرد اکٹھے ہو گئے تھے، ان کے چہروں پر سکون تھا، آنکھوں میں وفا تھی اور قدموں میں طاقت۔ سب سے بڑا بیٹا میرے قریب آیا، میرے ہاتھ پکڑے اور کہا، اماں، آج ہم نے صرف دشمن کو روکا ہے، کل وہ پھر آئے گا، لیکن ہم تنہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور آپ صرف کنیز فاطمہ نہیں، آپ تو شاہ جنات کی سلطنت کی ملکہ ہیں، ہم سب تمہارے محافظ ہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ میں نے کتاب کو گلے سے لگایا اور اپنے بچوں کو بھی۔ اس رات میں پہلی بار درگاہ کے صحن میں پکاری، اے پروردگار، تو نے مجھے ماں بنایا، تو نے محافظ چنا، اب مجھے ثابت قدم رکھ۔ اس رات ایسے لگا تھا جیسے چراغوں کی روشنی نرم ہو گئی، دیواروں کی دراڑیں جیسے اپنے آپ بھرنے لگیں۔ پہلی بار مجھے ایسا لگا جیسے میں واقعی کسی بادشاہی کی ملکہ ہوں، نہ سونے کا تاج، نہ قیمتی لباس، بس ایک ماں اور 22 بچے جو میرے گرد ڈھال بن کر کھڑے تھے، مگر اندر کہیں نہ کہیں ایک دھیمی بے چینی باقی تھی۔ وہ سایہ جاتے جاتے ایک بات کہہ گیا تھا، تم نے صرف وقت خریدا ہے، جنگ تو ابھی باقی ہے۔
اگلی رات جب سارے بچے رخصت ہو گئے، میں حجرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ میرے ہاتھ میں وہی پرانی کتاب تھی جس کے ہر صفحے پر کوئی نہ کوئی اشارہ تھا۔ میں نے ایک صفحہ کھولا جس پر لکھا تھا، جب محافظ جاگ جائے تو قافلے خوابوں میں آئیں گے۔ کیا مطلب؟ میں نے کتاب بند کی اور لیٹ گئی، اور اسی رات نیند میں مجھے خواب آیا کہ میں ایک لمبی سنسان وادی میں کھڑی تھی۔ سامنے دھند میں لپٹا قافلہ آ رہا تھا، سیاہ پوش چہرے چھپے ہوئے، مگر ہر ایک کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ چراغ آسمانی رنگ کی روشنی سے روشن تھا۔ قافلے میں سے ایک شخص میرے قریب آیا۔ اس نے نقاب ہٹایا۔ وہ پیر بابا تھے جنہوں نے مجھے بچپن میں درگاہ پر پناہ دی تھی۔ پیر بابا بولے، فاطمہ، تم در ہو، محافظ ہو، ملکہ ہو، مگر اب تمہیں وارثوں کو تیار کرنا ہے۔ وہ بچے صرف تمہارے نہیں، اس درگاہ کے رکھوالے ہیں۔ ہر ایک کا ایک ہنر ہے، ایک طاقت ہے۔ اگر تم نے انہیں نہ سنبھالا تو اگلی بار وہ پردہ بچ نہ سکے گا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اب میرا اگلا سفر صرف ایک ماں ہونے کا نہ تھا، بلکہ ان 22 بچوں کو تیار کرنا تھا۔ میں جانتی تھی وقت بہت محدود رہ گیا ہے۔ جب پیر بابا خواب میں آئے اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی کہ اپنے 22 بچوں کو تیار کرو، تو میں نے صبح ہوتے ہی درگاہ کے صحن کو صاف کیا، چراغ جلائے اور آسمان کی طرف منہ کر کے بلند آواز میں پکارا، میرے بچوں، میری آواز سنو، تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے۔ اور کچھ ہی لمحات بعد ایک ایک کر کے میرے بچے وہاں جمع ہو گئے۔ ایک جیسی صورتیں، وہی ننھے قدم، خاموشی سے ایک سوال، جیسے وہ جانتے ہوں کہ کچھ نیا ہونے والا ہے۔ میں نے سب کو جمع کیا اور کہا، تم صرف میرے جسم کا حصہ نہیں، تم اس درگاہ کے محافظ ہو۔ ہر ایک کے اندر ایک طاقت اور ایک ہنر ہے۔ اب صحیح وقت آ گیا ہے کہ تم اپنے اپنے جوہر پہچانو۔ سب نے خاموشی سے سر جھکایا، اور جیسے لگتا تھا وہ خود بھی اسی لمحے کے منتظر تھے۔ میں نے کتاب کھولی۔ اس میں ہر بچے کے بارے میں ایک صفحہ مختص تھا۔ پہلا بیٹا نور بن فاطمہ۔ کتاب میں لکھا تھا، روشنی کا وارث، اندھیرے کو ختم کرنے والا اور سچ کو ظاہر کرنے والا۔ میں نے اسے قریب بلا کر کہا، تم وہ ہو جو سچائی کے پردے اٹھاؤ گے، تمہارے چراغ سے اندھیرے دور بھاگیں گے۔ دوسرا بیٹا ریحان بن فاطمہ، ہوا کا راکب، خاموشی میں سفر کرنے والا۔ تیسرا عازر بن فاطمہ، آگ کا محافظ، دشمن کو راکھ کرنے والا۔ اور یوں ہی ایک ایک کر کے میں نے ہر بچے کا صفحہ پڑھ کر سنایا اور بچوں کو ان کی طاقت سے روشناس کروایا۔ میرے بچے نہ صرف میری اولاد نہ تھے، بلکہ اس درگاہ کے سپاہی اور محافظ تھے۔ ہر رات ہم صحن میں جمع ہوتے، میں انہیں دعائیں سکھاتی، پرانی کتابوں کے راز بتاتی، اور وہ ایک ایک کر کے اپنی طاقت کو آزمانے لگے تھے۔ پھر میرے بچے اب اپنے ہنر کو پہچان گئے تھے۔ ہر ایک کی آنکھوں میں بصیرت تھی اور دل میں سب کے ایک مقصد تھا، ماں کے خواب کی حفاظت، درگاہ کی بقا۔ ہم نے درگاہ کے صحن کو تو تربیت گاہ میں بدل دیا تھا۔ ہر رات بچے اپنی طاقت آزماتے، مگر ایک رات کچھ بدلا۔ صحن کے چراغ جو برسوں سے میرے ہاتھوں کی جنبش سے روشن ہوتے تھے، اس رات بجھنے لگے۔ نہ ہوا کا جھونکا تھا، نہ کسی کی موجودگی، صرف ایسے لگتا تھا سردی ہے، اور اندھیرے کی سردی۔ میرے ہاتھ میں پکڑی کتاب کے صفحے اپنے آپ پلٹنے لگے۔ پھر ایک صفحے پر لفظ ابھرے، قدیمین واپس آئیں گے، مگر اس بار وہ اکیلے نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ ایک اور ہوگا جو تم میں سے ایک جیسا ہوگا، مگر تم سے نہ ہوگا۔ میرے دل میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ کیا میرے بچوں میں کوئی ان کے لیے کام کر رہا ہے؟ میں نے بچوں کو بلایا اور انہیں درگاہ کے صحن میں حلقے کی شکل میں کھڑا کیا۔ سب بچوں کی آنکھوں میں دیکھا، ہر آنکھ میری تھی، سب کی آنکھوں میں میری کوکھ کا عکس تھا، مگر سب سے چھوٹے بیٹے پر نظر پڑی، آصف۔ آصف خاموش رہا، کبھی سوال نہ کیا، نہ کبھی طاقت کا اظہار۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے چراغ اس کے قریب کیا تو روشنی مدھم ہونے لگی۔ آصف بیٹا، کیا تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو؟ اس نے مجھ سے نظریں نہ ملائیں۔ تب میں نے کتاب کے صفحے پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کیں، اور اسی لمحے چراغ کی روشنی نے آصف کے چہرے پر سیاہ نقوش نمایاں کر دیے۔ پیشانی پر ایک نشان، یہ نشان وہی تھا جو قدیم سائے کے چہرے پر تھا۔ سارے بچے پیچھے ہٹ گئے۔ آصف، تم، وہ پہلی بار بولا، مگر اس کے اندر زہر چھپا تھا۔ میں تمہاری کوکھ سے نہیں، ان کے وعدے سے پیدا ہوا، میں ان کی چال تھا، تمہارا دروازہ توڑنے کے لیے، اور اب وہ وقت آ گیا ہے۔
اسی لمحے آسمان پر بجلی چمکی، درگاہ کے پیچھے وہی پرانی دراڑ جو برسوں سے کانپ رہی تھی اب کھلنے لگی۔ قدیم سایہ اور اس کے ساتھ کئی اور سائے فصیل کے پاس نظر آنے لگے۔ میرے بچے میرے گرد آ گئے، نور، ریحان، عازر، سارے کے سارے تیار تھے، مگر آصف، وہ تو اب دشمن کی صف میں تھا۔ میری آنکھیں بھر آئیں جسے میں نے گود میں پالا۔ میں نے چراغ بلند کیا اور کہا، فیصلہ کل ہوگا، یہ درگاہ بچے گی یا بکھر جائے گی۔ تم آصف نہیں، تم تو ایک دھوکہ ہو، اور میں کنیز فاطمہ نہیں، شاہ جنات کی جنگی ملکہ ہوں۔ درگاہ کے پیچھے دراڑ کھلی، قدیم سایہ اور آصف اس جانب کھڑے تھے جیسے طوفان کا آغاز بس ایک اشارے پر ہونے والا ہے۔ میرے بچے میری پشت پر تھے۔ میں نے کہا، آصف، آج بھی ماں کی گود مل سکتی ہے، خون سے نہیں، معافی سے۔ وہ ہلکا سا لرزا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک آئی، مگر آصف نے ہاتھ اٹھا دیا۔ نہیں، میں دھوکہ تھا، مگر انسان، دل میرا انسان ہے اماں، میں واپس آنا چاہتا ہوں۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا، اور جوں ہی میری گود نے اسے چھوا، اس کے اندر کی سیاہی روشنی میں بدل گئی۔ دراڑ اپنے آپ بند ہونے لگی اور وہ قدیم سائے چیخنے لگے، مگر اب وہ کمزور تھے، کیونکہ ان کی چال کو میں نے اپنے چراغ کی روشنی سے ناکام بنا دیا تھا۔ تمام بچے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے درگاہ کے صحن میں حلقہ بناتے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بلند آواز میں کچھ آیات پڑھی اور کہا، جب در قید نہ رہے تو ماں کی دعا دیوار بن جاتی ہے۔ سیاہ دھواں چھٹنے لگا تھا، زمین کپ کپانا بند ہو گئی تھی، درگاہ ایک نئی روشنی سے بھر گئی، چراغوں کی لو دوبارہ سنہری ہو گئی، گویا در و دیوار میں سکون اتر آیا ہو۔ آصف میری گود میں سر رکھ کر سو گیا، ایسے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ شاہ جنات بھی آسمانی روشنی میں ظاہر ہوا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، فاطمہ، تم صرف ملکہ نہیں، تم واقعی اس درگاہ کی محافظ ہو، تم نے درگاہ کو محفوظ کیا ہے۔ میرے بچے بڑے ہو چکے تھے، مگر میں ابھی بھی وہی کنیز فاطمہ تھی، جس کے ہاتھوں سے درگاہ کے چراغ روشن ہوتے تھے۔